السلام علیکم طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب محفوظ رہیں۔ آج ہم اپنی اردو کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنے نصاب پر ایک نظر ڈالیں گے۔ آپ کے سیکنڈ ایئر کی کتاب میں حصہ نثر میں 14 اسباق شامل ہیں اور حصہ نظم میں 9 نظمیں ہیں اور قطعات ہیں اور 12 غزلیات ہیں۔ جیسا کہ پارٹ 1 کے پیپر کا پیٹرن آپ کو بتایا گیا تھا، سیکنڈ ایئر کا پیپر پیٹرن بھی اسی سے ملتا جلتا ہے، آپ کو زیادہ پریشانی نہیں ہوگی۔ پیپر پیٹرن اس لیے پہلے بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ کو نصاب پڑھتے ہوئے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آپ کا پیپر کا پہلا سوال حصہ معروضی پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں آپ کو کثیر الانتخابی سوالات دیے جاتے ہیں، یعنی ایم سی کیوز۔ پہلے 5 سوال آپ کی ٹیکسٹ بکس، یہ جو فہرست میں نے ابھی آپ کو دکھائی ہے، یہاں سے لیے جاتے ہیں، اور اس سے اگلے 5 سوال مطابقت اور حروف کے صحیح استعمال پر مشتمل ہوتے ہیں، اور اس سے اگلے 5 سوال رموز و اوقاف کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے سوالات کے جوابات دینے ہوتے ہیں۔ آخری 5 سوال امدادی افعال کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے حل کرنے ہوتے ہیں۔ یہ تمام سوالات یعنی حصہ معروضی ہم پڑھیں گے اور ایک ایک کر کے یہ تمام چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی، اور آپ کا انشائیہ طرز کا جو پیپر ہوتا ہے اس کا پہلا سوال یعنی اس کا جو حصہ اول ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کا حصہ اول حصہ نظم پر مشتمل ہوتا ہے، اس میں آپ کو نظم کے 2 اشعار دیے جاتے ہیں اور شاعر کا نام اور نظم کا نام پوچھا جاتا ہے، یہ 10 نمبر پر مشتمل ہے۔ اور اس کا بے حصہ جو ہے وہ غزل کے حصے سے لیا جاتا ہے، جس میں 3 اشعار دیے جاتے ہیں اور 1 شاعر کا نام پوچھا جاتا ہے، 1 نمبر شاعر کے نام کا اور 9 نمبر غزل کے اشعار کے ہوتے ہیں۔ حصہ دوم آپ کا حصہ نثر سے لیا جاتا ہے، جس میں سیاق و سباق کے حوالے سے کسی ایک جزء کی تشریح کرنے کے لیے کہی جاتی ہے۔ اس میں آپ کو 2 عبارات دی جاتی ہیں اور اس میں حوالہ متن، سیاق و سباق اور تشریح ہوتی ہے۔ حوالہ متن سے مراد مصنف کا نام اور سبق کا عنوان۔ یہ 15 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے سوال، اور اس سے اگلا سوال حصہ نثر میں سے خلاصے کا سوال ہوتا ہے، خلاصہ لکھنا ہوتا ہے۔ آپ کو یہاں پر 2 اسباق کے نام دیے جاتے ہیں اور مصنف کا نام آپ نے لکھنا ہوتا ہے، اور ان میں سے کسی ایک کا آپ نے خلاصہ لکھنا ہوتا ہے اور مصنف کا نام لکھنا ہوتا ہے۔ اور 5واں سوال جو ہے وہ نظم کا خلاصہ ہے۔ یہ 5 نمبر کا سوال ہے اور اس میں آپ نے نظم کا خلاصہ لکھنا ہوتا ہے، نظم کا نام بھی دیا جاتا ہے، شاعر کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ 6واں سوال طویل سوال ہے، یہ آپ نے مضمون لکھنا ہوتا ہے، آپ کو 3 عنوانات لیے جاتے ہیں جن میں سے کسی ایک پر آپ نے مفصل مضمون لکھنا ہوتا ہے۔ اور 7واں سوال خط کا ہوتا ہے، جس میں آپ نے خط لکھنا ہوتا ہے، آپ کو کوئی ایک عنوان دیا جاتا ہے، سوال دیا جاتا ہے اور آپ نے اس کو حل کرنا ہوتا ہے۔ خط لکھنے کا طریقہ بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ سب پوری لگن کے ساتھ اور شوق کے ساتھ پڑھیں گے، اور میں ہمیشہ اپنی اسٹوڈنٹس کو ایک ہی بات کہتی ہوں کہ بیٹا اردو ہماری قومی زبان ہے اور ہم لوگوں نے اردو صرف اور صرف 12ویں جماعت تک پڑھنی ہوتی ہے، تو ہم اس کو بوجھ نہ سمجھیں، اپنی زبان کو محبت کے ساتھ ہم پڑھیں اور لگن کے ساتھ پڑھیں۔ ہم اپنی زبان کو عزت دیں گے تو دنیا ہمیں عزت دے گی۔ امید ہے کہ آپ لوگ مجھے ضرور فیڈ بیک دیں گے اور آپ لوگ ضرور دلچسپی سے پڑھیں گے۔
محفوظ رہیں، خوش رہیں، اللہ حافظ.